کلائمیٹ چینج جس میں جو پاکستان اس وقت ٹاپ 10 کنٹریز میں ہے جو اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، تو بلکہ ٹاپ 5 میں آ جاتا ہے. تو لیکن اس کا بگاڑ میں جو کلائمیٹ چینج کی بگاڑ میں اس کا کردار جو ہے بہت کم ہے، یعنی کہ 120-30ویں نمبر پہ بھی جا کے پاکستان نہیں آتا. تو اس کی سب سے زیادہ جو بگاڑ کا سبب بنتے ہیں وہ ملک ہیں جو کہ صنعتی ملک ہیں، جہاں سے یہ زہریلی گیسیں جو اخراج ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے. تو بنیادی طور پہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمیں متاثر کر رہا ہے. گزشتہ کوئی سالوں میں آپ نے دیکھا سیلاب کا بہت زیادہ آنا، پھر کلاؤڈ برسٹ کا ہونا. پہلے کلاؤڈ برسٹ کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا تھا، اب ہر سال کئی کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے جو گلیشیئر ہیں وہ ملٹ ہو رہے ہیں، اور گلیشیئر لیک جو ہے برسٹ ہوتی ہیں، جن کو سائنسدان کہتے ہیں گلاف، یہ ایک فنامنا ہے وہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ موسموں کی جو تبدیلی ہے نا، بڑی تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم بارش ہو تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اور اگر دھوپ لگے تو گرمی لگنے لگ جاتی ہے. پھر ہمارے جو موسم ہے نا، دو غائب ہو گئے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں. ایک تو آپ کا سپرنگ اس طرح سے اب نہیں ہے، پہلے ایک بھرپور طریقے سے 2-3 مہینے آپ سپرنگ کو انجوائے کرتے تھے. پھر اس آٹم ہے جو خزاں ہیں وہ بھی اب غائب ہو گیا ہے. اب سردی اور گرمی دو رہ گئے ہیں. اور دوسری صورتحال اگر ہم دیکھیں تو سردیوں کا دورانیہ کم ہو گیا ہے. تقریباً سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں 45 سے 50 دن جو ہے سردیاں کم ہو گئی ہیں، اور اتنی جو ہے گرمیاں بڑھ گئی ہیں. تو یہ وہ اثرات ہیں جو بالکل واضح ہیں کلائمیٹ چینج کے. اس کے علاوہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو زراعت ہے، خاص کر فصلیں ہیں، اس طرح فروٹ ہے، دیگر ان چیزوں پہ بہت اثرات ہے. جہاں پہ ٹمپریچر بڑھا تو وہاں بہت ساری جو فصلیں ہوتی تھی وہ اب نہیں ہو رہی، یا ان کو بیماریاں لگی. اسی طرح فروٹ کو لگی، اور جس جگہ پہ وہ فصلیں نہیں ہوتی تھی وہاں ہونے لگی. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے لیے کافی چیلنجز ہے. لیکن ہم جو ہے دیکھیں، کلائمیٹ چینج کی تباہ کاریوں کو ہم نہیں روک سکتے، سیدھی سی بات ہے. یہ جتنے بھی اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اس سے تباہ کاریاں جو ہو رہی ہوتی ہیں، جو نقصان ہو رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کہ ہم کلائمیٹ چینج کی جو تباہ کاریاں، اگر سیلاب آتا ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. تو وہ بہت آسان یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہیں کہ جی ہم نالوں سے، ایسی جگہوں سے دور تعمیرات کریں، وہاں سے دور رہیں تو بچ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا گزشتہ عرصے میں سوات میں جگہ جگہ وہ پوری بستیاں بنی ہوئی تھی، ٹورسٹ کے لیے ہوٹل بنے ہوئے تھے. جب فلڈ آیا تو وہ سب کچھ بہا کے لے گیا. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. تو جو ماحولیات کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارے جو ہے اپنے مسائل ہیں. جیسے جس میں آپ کے پلاسٹک کی اسپیشلی بات کی، ہم بہت زیادہ شاپنگ بیگ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح پھر ہم بہت ساری چیزیں ایسی پلاسٹک والی جلا رہے ہیں. میں سردیوں میں اکثر دیکھتا ہوں یہ جو پہلے کارٹن آتے تھے فروٹ کے لکڑ والے، اب پلاسٹک والے آتے ہیں. وہ بھی پلاسٹک جو ہوتا ہے نا، ویسٹ جو گندا پلاسٹک ہوتا ہے نا، اس کو پگھلا کر ریسائیکل کر کے بنائے جاتے ہیں. تو وہ اس کو جلا کے لوگ اس کی آگ سینکتے ہوئے میں نے گرمیوں میں دیکھے جگہ جگہ. یہ آپ دیکھیں اگر ٹالی منڈی کی طرف جائیں، سبزی منڈی دیکھیں، جہاں جہاں وہ اس کو جلا کے، اس کی اتنی خوفناک خطرناک گیس پیدا ہوتی ہے جو نہ صرف انسان کو متاثر کرتی ہے بلکہ جو فضا ہے اس کو بھی زہر آلود کر دیتی ہے. وہ جب گیس جو ہے پھیلتی ہے، زہریلی گیسیں، اگر بارش بھی ہوتی ہے واپس تو وہ پھر تیزابی بارش کہتے ہیں اس کو، وہ بھی نقصان دہ ہوتی ہے جب تک وہ برس کے پھر فضا صاف ہوتی ہے. تو ہمارے اداروں کے کچھ سوچنا چاہیے، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی انتہائی ضروری ہے. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا.